محرم قریب ہے، ویسے بھی ذوالحج کا چاند نمودار ہو چکا ہے، ویسے بھی فاطمہ زہرا کے گھر میں قیامت برپا ہونے والی ہے، ویسے بھی 4-5 دن کے بعد کوفے میں زلزلہ آنے والا ہے، ویسے بھی قیامت برپا، پہلی قربانی پیش ہو رہی ہے۔ مسلمانوں جاؤ کعبے کی دیوار کے نیچے اپنے جانور ذبح کرو، کعبے کا وارث حج کو عمرے سے تبدیل کر کے یہ کہہ کے کعبے کو سلام کرتا ہوا چلا گیا، میرے اللہ کے گھر تیری حرمت سلامت رہے، حسین جا رہا ہے، میرے کعبے کے پردے تیرا پردہ سلامت رہے، میں جا رہا ہوں فاطمہ کی بیٹیوں کا پردہ لیے ہوئے۔ دوستو، ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت، اور اگر میں پڑھ سکا تو شاید مصائب کا یہ سب سے بڑا جملہ ہوگا۔ عزیزانو، قافلہ ابھی کربلا سے کچھ فاصلے پر ہے، اچانک غیر ارادی طور پر چلتے چلتے حسین نے عباس کو آواز دے کر کہا، عباس محملے بٹھاؤ، قافلہ روکو۔ آپ نے سن لیا، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، مولا تمہارے پردے سلامت رکھے، مولا تمہاری اولاد سلامت رکھے، مولا تمہارے سہاگ سلامت رکھے۔ جیسے ہی حسین نے عباس کو حکم دیا نا قافلہ روکو، محملے بٹھاؤ، ایک مرتبہ محمل کے پردے پر ہاتھ پڑا، شہزادی زینب فریاد کر کے کہتے، فضا دیکھ تو صحیح، میرے بھائی کا رکنے کا ارادہ نہیں تھا، یہ قافلہ رکنے کا حکم میرے بھائی نے کیوں دیا؟ ادھر حسین زمین پہ بیٹھ گئے، فضا محمل سے اتری، ابھی حسین کے قریب فضا نہیں پہنچی تھی، حسین زانوؤں کے بل کھڑے ہو کر کوفے کی طرف رخ کر کے پیشانی تک ہاتھ لے جا کر کہتے ہیں، علیک السلام یا سفیرۃ الحسین۔ سلام ہو میرا تم پر اے حسین کے سفیر، اے مسلم ابن عقیل۔ آپ سمجھ گئے تو یہ جملہ سن لیجئے گا عزادارو، ادھر زینب نے سفیرۃ الحسین کا نام سنا، ادھر شہزادی محمل سے اتری، ادھر عباس دوڑ کے آئے، حسین کے دائیں جانب زینب بیٹھ گئی، بائیں جانب عباس بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے غازی کہتے ہیں، آقا کیا مسلم نے سلام کیا؟ زینب ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے، بھیا کیا میرا مسلم آ گیا؟ دوستو، مجھے ایک جملہ کہنا ہے اور اسی پر مصائب ہو جائیں گے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ شہزادی زینب کہتی ہے، بھیا کیا میرا مسلم آ گیا؟ سید شہداء ایک جملہ کہتے ہیں، زینب مسلم تو نہیں آیا، ہاں مسلم کا آخری سلام آیا ہے۔ زینب کہتی ہے، بھیا میرا مسلم کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا، زینب دیکھو گی، اجازت، یہ ہے امام، یہ ہے امام کا اقتدار، یہ ہے امامت کا فلسفہ۔ امام کا ہاتھ ایک مرتبہ زینب کے چہرے پر پھیرا، دوسرا ہاتھ عباس کی آنکھوں پہ پھیرا، کوفے کی زمین ظاہر ہوئی، زینب نے دیکھنا شروع کیا، عباس نے نظریں جمائی، کہا حسین نے، زینب کچھ نظر آیا، عباس کچھ نظر آیا، مسلم نظر آیا۔ میری ماں بہنوں یہ جملہ سنو، زینب سر کو پیٹ کے کہتی ہے، بھیا میرا بھائی مسلم تو نظر نہیں آ رہا، ہاں کمر جھکا ہوا ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں توق ہے، دندان مبارک ٹوٹے ہیں، پیشانی زخمی ہے۔ یہ میرا بھائی مسلم تو نہیں ہے، یہ میرا بھائی مسلم تو نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں، زینب غور سے دیکھ، یہی تیرا بھائی مسلم ہے۔ آپ نے سنا جملہ عزادارو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک جملہ مجھے حضرت علامہ رشید ترابی کا کہنا ہے اور اسی جملے پر دعا دے دوں گا میں آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہی تو میرا بھائی مسلم ہے۔ زینب نے کہا، بھائی میرا مسلم اتنا غریب ہو گیا، اس کی پیشانی زخمی، اس کے ہونٹ زخمی، اس کا چہرہ زخمی، بھیا 2 جلاد کھینچے ہوئے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جا رہے ہیں، ایک جلاد تلوار پیچھے لیے ہوئے مسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ عزادارو اب جملہ سننا، لاہور والوں کے لیے بڑا سخت جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کراچی والے اتنی قدر نہ کریں مگر آپ بے ساختہ روئیں گے اس جملے پر۔ مسلم کو اوپر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، زینب بھی اور عباس بھی۔ ایک مرتبہ مسلم بالا خانے پر پہنچے، کھینچ کر لایا گیا، مسلم کی گردن دارالامارہ کے بلند دیوار پہ رکھی گئی، قاتل نے تلوار چلانا چاہی، مسلم نے تلوار کے نیچے سے جھٹکا دے کر
گردن کو اٹھایا، کربلا کے راستے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے مولا میرا سلام آخر۔ جملہ سنو گے، مسلم کہتے ہیں مولا اب کوفے کی طرف نہ آنا، کوفے کے لوگ شریف نہیں ہیں، مولا اگر کوفے آنا بہت ضروری ہو گیا ہو تو اکیلے کوفے آنا، فاطمہ کی بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں یہی حق ہے رونے کا، مولا فاطمہ کی بیٹیوں کو کوفے نہ لانا، کوفے کے لوگ شریف نہیں ہیں۔ اتنا کہا، جلاد نے دوبارہ زنجیر کھینچی، مسلم کی گردن دیوار پہ رکھی گئی۔ جلاد ملعون نے، اب آخری جملہ ہے، جلاد نے تلوار چلائی اس انداز میں کہ مسلم کا سر، علامہ رشید ترابی کا جملہ، مسلم کا سر دارالامارہ کی عمارت کے اندر گرا اور مسلم کا لاشا دارالامارہ کی بلندی سے، ماتم کرو عزادارو، زمین کوفہ پر آیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ رو لو بھی اس جملے پر، اس لیے کہ مجھے جملہ ایک ہی کہنا ہے، جو لاہور والے برداشت کر سکے تو بہت بڑا دل والا سمجھوں گا۔ جیسے ہی مسلم کا لاشا دارالامارہ کی بلندی سے زمین کوفہ پر آیا، ایک مرتبہ عباس کے ہاتھ، غازی کے ہاتھ، مسلم کے لاشے کو زمین پر دیکھ کر غازی عباس کے ہاتھ حسین کے پیروں پر آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا حسین، مسلم میرا بھائی نہیں ہے، میری بہن کا سہاگ بھی ہے۔ جملہ دارو، مسلم بہنوئی بھی ہیں عباس کے، حقیقی بہن کا سہاگ ہے، میرے غیرت دار غازی سے برداشت نہیں ہوا۔ عزادارو ماتم کر کے سن لینا جملہ، مسلم کی اس حالت کو دیکھ کر میرا مولا عباس کہتا ہے آقا حسین، میرا مسلم اکیلا ہے، میری بہن کا سہاگ کوفے کی گلیوں میں تنہا لاشا پڑا ہوا ہے، مولا یہ بے کسی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دے دو میں معجزے سے کوفے پہنچوں تاکہ مسلم پہ رو تو سکوں۔ اور میری ماں بہنوں جملہ سننا، حسین کہتے عباس مسلم اکیلا نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھ۔ اب جو عباس نے دیکھا، ایک نقاب پوش بی بی مسلم کے سرانے، جزاک اللہ، مسلم کے سرانے بیٹھی، آخری جملے کہہ رہا ہوں، ہاں رو لو اسی جملے پر، مسلم کے سرانے بیٹھی، سر کے بال کھولے رو رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس کچھ نظر آیا؟ ہاں مولا، اب مسلم اکیلے نہیں ہیں، ایک بی بی رو رہی ہے۔ کہا یہ کوئی غیر نہیں ہے، ارے میری ماں فاطمہ زہرا، ماتم کرو عزادارو، میری ماں فاطمہ زہرا مسلم کا ماتم کر رہی ہے، مسلم اکیلا نہیں ہے۔ حسین اٹھے، آخری جملہ، حسین اٹھے، اٹھ کر عزادارو ایک مرتبہ محمل سے مسلم کی 4 برس کی بچی، لو اب کوئی برداشت کرے تو کر لے، یہ جملہ آخری جملہ مصائب کا، ختم کر رہا ہوں مجلس۔ مسلم کی 4 برس کی بچی رقیہ کو بلایا، اپنے قریب بلایا، سینے سے لگایا، بچی کے گریبان کا بٹن کھولا، ذرا سی خاک زمین سے اٹھائی، بچی کے سر میں لگائی، پیشانی پہ حسین نے بوسہ دیا۔ رقیہ ایک دم آنسو آنکھوں میں بھر کے کہتی ہے مولا حسین، آج تو اس طرح پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں سے پیار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب کیا جاؤ ماتم، جیسے یتیموں سے پیار کرتے ہو۔ حسین کہتے رقیہ نہیں بیٹا، تیرا بابا مارا گیا تو کیا ہوا، ہم تیرے باپ موجود ہیں، ہم تجھے پیار کریں گے۔ اور عزادارو ماتم کر کے کہو اے مسلم کی یتیم بچی کو احساس یتیمی نہ ہونے دینے والے حسین، میں تیری یتیم پروری کے قربان آج مسلم کی بچی کو کلیجے سے مولا آپ لگا رہے ہیں۔ کل روز عاشورہ تیری یتیم سکینہ جب اس کے بابا کا سر نیزے پر چڑھے گا تو چمر تماچے مار کر کہے گا سکینہ تو یتیم ہو گئی، تیرا کوئی نہیں ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رب العزت بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ حاضرین مجلس، جملہ مومنین و مومنات کی حوائج شریک و برہ،
बानी मजलिस भाई शाकिर रिजवी साहब की इस इबादत को, मुसलसल अशरे की इबादत को बारगाह ज़हरा में कबूल फरमा। इनके बच्चों को, आइज़ा को, अहबाब को, दोस्तों को, भाई जाफर अली मीर साहब को और जुमला मोमिनीन व मोमिनात जो इस मजलिस में आए हैं, मौला सब की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हमें आइंदा बरस फिर यही फर्श अज़ा इसी शान और शौकत के साथ बर्पा करने की तौफीक अता फरमा। पहली मजलिस से लेकर 10वीं मजलिस तक जिन जिन उलमाए किराम और ज़ाकिरीन ने खिताब किया है, मौला उनकी ज़ाकिरी को बारगाह ज़हरा में कबूलियत अता फरमा। से आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा